الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب نوشی۔ شراب ایک نشہ اور چیز کا نام ہے، عربی میں اس کو خمر کہتے ہیں، یعنی جس کے استعمال سے عقل و ہوش کام کرنا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاکی اور گندگی قرار دیا ہے۔ اس کا پینا نہایت ہی بری عادت ہے اور اس سے بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ کا نام دیا ہے۔ عموماً وہ بچے اس عادت بد کا شکار ہوتے ہیں جو سگریٹ نوش ہے اور والدین کی نگرانی سے دور رہتے ہیں، پھر اشرار اور فجار لوگوں کی صحبت انہیں آہستہ آہستہ ہر برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ 2-4 بار کے انکار کے بعد پھر وہ دوستوں کے اصرار پر 2-4 گھونٹ پی ہی لیتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ اس کی عادی بن کر والدین کے لیے سوہان روح ہو جاتے ہیں۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے سامنے اس برائی کی مذمت میں وارد شدہ قرآنی آیات اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، تاکہ بچپن ہی سے ان کے دل میں اس برائی کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ جس کا ترجمہ ہے، ایمان والو، شراب اور جوا اور بتوں کی چڑھاوے اور پان سے گندے شیطانی کام ہے، اس سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، پھر کیا ان چیزوں سے تم باز رہو گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل مسکر خمر و کل خمر حرام۔ ہر نشہ اور چیز شراب ہے اور ہر طرح کی شراب حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ وقلیلہ حرام۔ جس کے زیادہ پینے سے نشہ آئے، اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حرام کردہ چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق 10 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نمبر 1، شراب کشید کرنے والے۔ نمبر 2، کروانے والے۔ نمبر 3، پینے والے۔ نمبر 4، شراب اٹھانے والے۔ نمبر 5، جس کے پاس شراب لے جائی جائے۔ نمبر 6، اس کو پلانے والے۔ نمبر 7، اس کو بیچنے والے۔ نمبر 8، اس کی قیمت کہنے والے۔ نمبر 9، اسے خریدنے والے۔ نمبر 10، جس کے لیے خریدی گئی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے درمیان یہ اعلان فرمایا تھا، شراب وہ ہے جس سے عقل میں فطور آئے۔ اس حدیث کی روح سے ہر قسم کی مخدرات و منشیات شراب ہی کے زمرے میں آتی ہے، بلکہ شراب سے کہیں زیادہ ان کا نقصان مسلم ہے، کیونکہ یہ انسانی عقل پر شراب سے کہیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام قرافی رحمہ اللہ نے حشیش وغیرہ کے حرام ہونے پر اجماع نقل کیا ہے اور اس کے حلال سمجھنے والے کو کافر کہا ہے۔ آج ہر ملک کے نوجوانوں کے لیے ہیروئن اور افیون وغیرہ کا استعمال ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ نوخیز لڑکے اور لڑکیاں اس برائی میں زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، بلکہ کئی ایک ممالک میں طبی موت مرنے والوں کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ ہے جو حشیش، چرس، بنگ اور افیون کی زائد خوراک لینے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ بعض ممالک نے اس مسئلے پر خصوصی توجہ مبذول کی ہے اور ان منشیات کو رواج دینے والوں کے لیے سخت قوانین بنائے ہیں۔ سعودی عرب نے منشیات کے اسمگلروں کے لیے سزائے موت کا قانون بنایا ہے۔ شرابی کے لیے اسلام نے سخت
تعزیری سزائیں مقرر کی ہے جو 40 تا 80 کوڑوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ حکومت مناسب سمجھے تو منشیات کے استعمال کرنے اور انہیں رواج دینے والوں کے لیے جرمانہ اور قید وغیرہ کی سزائیں دے سکتی ہے۔ والدین سے التماس ہے کہ اپنے بچوں پر نگرانی رکھے، ان کی گھر سے باہر کی سرگرمیوں، ملنے جلنے والوں اور اسکول و کالج کے دوستوں پر نظر رکھے، انہیں ہر ممکن طریقے سے برے افراد کی صحبت سے بچائے اور ساتھ ہی ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین سے بھی دعا کرتے رہے۔